الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ یونس ہے. اس سورت کا نام، سورتوں کے جتنے بھی نام آتے ہیں یہ نام سہولت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مشورے سے رکھے گئے ہیں تاکہ ان میں امتیاز ہو سکے. یہ کوئی نازل شدہ نہیں ہے کہ اس کا نام یہی ہونا چاہیے، آسانی کے لیے رکھے گئے ہیں. اب اس صورت میں 98 نمبر آیت میں حضرت یونس علیہ السلام کا مختصر ذکر آیا ہے. بس اسی بنیاد پر صرف پہچان کے لیے اس کا نام سورہ یونس رکھا گیا. جس طرح سورہ بقرہ ہے، بقرہ گائے کو کہتے ہیں، تو اس صورت میں ایک گائے کا قصہ بھی آتا ہے، تو اس حساب سے وہاں نام رکھا گیا سورہ بقرہ کا. سورہ یونس یہ مکی صورت ہے. مکی اور مدنی صورتوں کے بارے میں کل بھی بات ہوئی تھی. مکی صورتیں وہ صورتیں کہلاتی ہیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. وہ جہاں بھی نازل ہوئی ہوں، ہجرت سے پہلے جہاں بھی نازل ہوئی ہیں، چاہے طائف کے مقام پر نازل ہوں، مکے کے اندر ہوں، جہاں بھی نازل ہوئی وہ صورتیں مکی صورتیں کہلاتی ہیں. اور کل تعداد ان کی 86 ہے. 86 تعداد ان صورتوں کی ہے. اور مدنی صورتیں وہ صورت مدنی کہلاتی ہے کہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے. وہ جہاں بھی نازل ہوئی ہیں، چاہے فتح مکہ کے موقع پر مکے میں خود نازل کیوں نہ ہوئی ہوں، لیکن وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں، وہ مدنی کہلائیں گی. وہ صورتیں مدنی کہلاتی ہیں. اور ان کی خصوصیات بھی ہیں مکی صورتوں کی اور مدنی صورتوں کی. چونکہ ابتدائے اسلام اس میں ایمان، عقائد، دل کے اوپر محنت یہ زیادہ ہونی تھی. ایک قوم تیار کرنی تھی، ایک جماعت تیار کرنی تھی. اس لیے ان صورتوں میں اور تھا بھی مقابلہ مشرکین مکہ کے ساتھ تھا، اس لیے وہاں توحید کا ذکر ملے گا عقائد میں، اور شرک کے مقابلے کا ذکر ملے گا. وہاں بنیادی ہمارے عقائد، نبوت، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اس پر بات آئے گی، اور رسالت کے مقابلے میں آنے والوں کے متعلق بات ہوگی، اور آخرت کی بات ہوگی، چونکہ عقائد بنانے تھے تو عقائد کا تذکرہ وہاں زیادہ ملے گا. جبکہ مدنی صورتوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں عقائد کا بھی ذکر ہے لیکن زیادہ تر احکام کا ذکر بھی ہے کہ کون سا کام کرنا حلال ہے، کون سا کام حرام ہے، کس قسم کا کام ہونا چاہیے، کس قسم کا نہیں ہونا چاہیے. ان تمام چیزوں کا ذکر مدنی صورتوں میں زیادہ تر اس کا موضوع یہی ہوتا ہے. یہ صورت سورہ مکی ہے، تو اس میں بھی توحید، رسالت اور آخرت، اس سلسلے میں انبیاء علیہ السلام کے تذکرے آئیں گے. واقعات جو ان میں آتے ہیں مکی صورتوں میں زیادہ تر، تو واقعات بھی وہ آتے ہیں کہ زیادہ تر کہ مکے کے لوگ بھی ان حضرات کو عزت اور احترام سے یاد کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ بھی مانتے تھے. وہ مشرکین مکہ جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر اپنے آپ کو کہتے تھے. تو ان بزرگوں کا احترام تھا، ان انبیاء کا احترام تھا ان کے دلوں میں. اس لیے ان کی مثالوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے توحید کو بھی بیان کیا ہے، فکر آخرت کو بھی بیان کیا ہے، اور رسالت کو بھی بیان کیا ہے. اور یہ بھی کہ چونکہ اس زمانے میں ان لوگوں نے نبی کا مقابلہ کیا تو کس انجام تک پہنچے،
تو ان کو بھی تنبیہ تھی کہ آج کے دور میں بھی اگر نبی کا مقابلہ کیا جائے تو انجام کیا ہوگا اس کا. تو یہ اس کا خلاصہ تھا. خلاصے کے طور پر میں نے بات عرض کی، ورنہ تفصیلی بات تو آتی رہے گی انشاءاللہ تعالی. سورت کی ابتدا الف لام را سے ہوتی ہے. یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں. حروف مقطعات. مقطع عربی کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی ہے کٹے ہوئے، جدا کیے ہوئے، الگ کیے ہوئے. چونکہ یہ لفظ الگ الگ پڑھا جاتا ہے، الف لام را الگ الگ پڑھے جاتے ہیں. الف لام میم صاد یہ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، تو اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. اب حروف مقطعات میں جب ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے تو شارٹ الفاظ میں عربی میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ اعلم بمرادہ بذالک. ان الفاظ سے مراد اللہ کی کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے، ہمیں نہیں. حروف مقطعات میں بھی ایسا ہے. میں نے یہاں نشان لگایا تھا سورہ آل عمران میں اس سلسلے میں اس کا ذکر بھی ہے کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات. اللہ رب العزت نے کتاب نازل فرمائی، اس میں کچھ محکم آیتیں ہیں، کچھ متشابہ ہیں. یہ تذکرہ اس کا کیا گیا ہے. کچھ محکم آیتیں ہیں اور کچھ متشابہ ہیں. محکم وہ آیتیں ہیں کہ جن کے بارے میں جو ہمارے عقائد سے متعلق ہیں، جو احکام سے متعلق ہیں، جو ہماری زندگی میں مکلف آدمی کو کیا کرنا چاہیے، کون کون سے کام کرنے چاہیے، اس کے متعلق ہے. اور اس کے بارے میں فرمائے کہ ہن ام الکتاب، یہی اصل کتاب ہے. ہم اور آپ مکلف ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کے. وہ اخر متشابہات، باقی پھر متشابہ ہیں. باقی پھر کیا ہیں؟ متشابہ ہیں. اور پھر آگے پھر فرمایا کہ جس کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے وہ تو محکم آیتوں کو کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ ان متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ کر فتنہ برپا کرتے ہیں. اب تھوڑی سی اس کی میں وہ وضاحت کرتا ہوں. ہاں جی، آل عمران میں ہے یہ. سورہ آل عمران کی آیت ہے 7 نمبر آیت میں غالباً شاید. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ، جن کے دلوں میں کجی ہے، فیتبعون ما تشابہ منہ، وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں. کس وجہ سے؟ ابتغاء الفتنہ، فتنہ برپا کرنے کے لیے، وابتغاء تأویلہ، اور اس کی مراد معلوم کرنے کے لیے. حالانکہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اس کی تفصیل اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، جن کو رسوخ علم دیا ہے اللہ نے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم بس اس پر ایمان لے آتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں متشابہ کیوں رکھی گئی ہیں؟ سوال آتا ہے دل میں کہ یہ متشابہ آیات آتی کیوں ہے پھر، جبکہ اس کی مراد معلوم نہیں. مختلف وجوہات اس کی لکھی ہیں مفسرین نے. ایک ہی دفعہ میں آپ کو یہ حروف مقطعات اور متشابہ آیتوں کے بارے میں بتاؤں گے، پھر بعد میں جب آئے گا تو بس اسی کا حوالہ دیا جائے گا، پھر بار بار یہ بات نہیں بتائی جائے گی. اب دیکھیں، اللہ رب العزت نے انسان کو علم اور ادراک کے لیے ذرائع دیے ہیں. کسی چیز کے بارے میں علم حاصل کرنا، ادراک کرنا، اس کے لیے ذرائع ہیں مختلف. حواس خمسہ ہم سب جانتے ہیں وہ کیا ہے، کہ 5 حواس ہیں کہ ان کے ذریعے ہم علم حاصل کرتے ہیں. لمس، ٹچنگ جو ہے، کسی چیز کو ٹچ کر کے ہم معلوم کرتے ہیں کہ یہ گرم ہے، نرم ہے، ٹھنڈا ہے، یخ ہے، کس قسم کا ہے.
ایک علم ہمیں حاصل ہوتا ہے لمس کے ذریعے، اور ایک علم ہمیں حاصل ہوتا ہے ذائقہ کے ذریعے، چکھنے سے، ٹیسٹ سے، کہ ہم چکھ کے معلوم کرتے ہیں کہ یہ کڑوا ہے، میٹھا ہے یا کس قسم کا ہے۔ ایک سمع، سننے سے، ہیئرنگ، کہ ہم سن کے معلوم کرتے ہیں کہ آواز کس کی ہے، عورت کی ہے، مرد کی ہے، انسان کی ہے یا حیوان کی ہے۔ اور ایک قوت شامہ ہے، اسمیلنگ، ہم سونگھ کے بتاتے ہیں کہ اس میں خوشبو ہے، بدبو ہے، گل سڑ گئی ہے یا تازہ ہے۔ اور کیا رہ گیا ہمارا؟ دیکھنا، اور جو دیکھنے کے ذریعے یعنی بصارت جو ہے، بصارت کے ذریعے ہم معلوم کرتے ہیں کہ یہ چیز سفید ہے، سرخ ہے، دور ہے، قریب ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم ان 5 حواس کے ذریعے معلوم کرتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ 5 کے 5 چیزیں اللہ کی صفات میں بھی یہ چیزیں آتی ہیں، لیکن وہاں کامل ہے اور ہمارے ہاں محدود ہے، ہمارے ہاں محدود ہے۔ اب دیکھیں، ہم نظر سے چیز دیکھتے ہیں، یہاں میں آپ کو دیکھتا ہوں، یہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، محبوب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں دیکھا میں نے، لیکن یہ کچھ فاصلے پر چلے جائیں تو مجھے اتنا پتہ چلے گا کوئی انسان آ رہا ہے، لیکن ہے کون پہچانو گے۔ تھوڑی دور اور چلے جائیں تو یہ بھی موجود ہے، وہاں میری نظر بھی موجود ہے، لیکن میں اس نظر کے ذریعے وہ علم حاصل نہیں کر سکتا کہ وہاں ہے بھی کہ نہیں ہے۔ حالانکہ میری نظر بھی اپنی جگہ موجود ہے، محبوب بھی وہاں موجود ہوگا، اس کا وجود بھی ہے، لیکن مجھے پتہ، کیونکہ اس کا دائرہ ایک محدود حد تک کام کرتا ہے، اس محدود حد سے نکل کر یہ کام چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح ہمارے کانوں کی سماعت ہے، یہاں جو میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، نیچے ہمارے دوسری منزل میں کلاس لگی ہوئی ہے، وہاں بھی استاد پڑھا رہا ہے، لیکن وہ نہیں سن رہے، حالانکہ کلاس لگی ہوئی ہے، پڑھا بھی رہا ہے، بول بھی رہا ہے، وہاں آواز بھی نکل رہی ہے، لیکن ہم کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے وہاں۔ اسی طرح ہماری آنکھوں کا، سننے کا، ان تمام 5 کے 5 جو جتنے حواس ہیں ہمارے، یہ ایک محدود دائرے کے اندر کام کرتے ہیں، دائرے سے آگے نکل کر کام چھوڑ دیتے ہیں۔ آگے پھر اس کا ذریعہ علم کے طور پر اور چیز اللہ نے دی ہے۔ پھر ان حواس خمسہ کے بعد اگلی چیز جو اللہ رب العزت نے دی ہے وہ اور چیز ہے، وہ کیا ہے؟ عقل ہے۔ عقل کے ذریعے پھر ہم بہت ساری چیزوں کے بارے میں ادراک ہوتا ہے، ہمیں بہت ساری چیزوں کا علم ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اب یہاں سے دور 40 کلومیٹر کے فاصلے پر چترال ہے، وہاں کے بارے میں ہماری جو سوچ، جو چیزیں علم میں ہماری آتی ہیں، وہ ہمارے عقل کے ذریعے آتی ہیں۔ اس پہاڑ کے پیچھے افغانستان ہے، وہ ہے، موجود بھی ہے، حواس خمسہ وہاں پہنچ نہیں رہے ہیں، لیکن ہماری عقل بتاتی ہے کہ وہاں موجود ہے۔ تو یہ عقل بھی ایک دائرے تک محدود ہے، اس دائرے سے آگے کام نہیں کرتی۔ دیکھیں، عقل ہی کے بارے میں ذرا دیکھیں، عقل اور عقل میں فرق ہوتا ہے۔ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب عقل ہے، سب کے پاس ہے، لیکن فرق تو ہے۔ ایک جلدی سمجھ جاتا ہے، ایک جلدی نہیں سمجھتا۔ ایک وہ ہے عقل ہے جو کلاس میں بیٹھ کر علم حاصل کرنے کے بعد جہاز بناتا ہے، اور ایک وہ عقل ہے جو کلاس میں سارا کچھ پڑھ لینے کے بعد جہاز اڑا بھی نہیں سکتا، ہے نا۔ ایک وہ عقل ہے جو ریاضی کا ایک سوال آسانی سے 2 منٹ میں سمجھتا ہے، ایک وہ عقل ہے جو 2 دن اس کو سمجھاؤ تب بھی اس کی سمجھ میں نہیں آتا۔ عقل میں فرق ہے۔ تو پھر یہ عقل کا بھی ایک دائرہ ہے، اس دائرے کے باہر یہ بھی کام نہیں کرتا۔ پھر وہاں علم کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے اس سے اگلی چیز کہ وہ براہ راست وہ خالق جو اس کو پیدا کرنے والا ہے، وہ پھر اپنے وحی کے ذریعے اس کو بتاتا ہے۔ پھر وحی کا وہ شروع ہو جاتا ہے، دائرہ شروع ہو جاتا ہے کہ وحی کے ذریعے جو علم ملتا ہے۔ اب وحی کے ذریعے بعض وہ علوم ہوتے ہیں جس کو ہماری عقل برداشت کر لیتی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ان حروف مقطعات اور اس طرح کی متشابہ آیتیں اس لیے رکھی گئی ہیں کہ اس کا علم ہے، اور ممکن ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا، لیکن امت کی طرف منتقل اس کو اس لیے نہیں کیا کہ
یا تو ہمارے اعمال کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، عقیدے اور ہمارے اعمال کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یا پھر وہ اتنے بھاری ہیں کہ ہماری عقل اس دنیا میں رہتے وہ برداشت نہیں کر سکتی، ہم وہ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بعض میں آتا بھی ہے روایات میں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ان علوم کو بھی کھولیں گے، کیونکہ جنتی کی ہر چیز کامل ہو جاتی ہے، پھر اس کو تو جنتی کی عقل، طاقت، ساری چیزیں اس دنیا کے مقابلے میں تو بہت بھاری بڑی ہوتی ہیں، وہاں اس کے اندر وہ کیپیسٹی ہوگی برداشت کرنے کی، تو وہ برداشت کر لے گا، اس لیے وہاں اس کو وہاں کے علماء کے اوپر کھول دیا جائے گا۔ تو اب یہاں پھر یہ سوال ہوگا کہ پھر ان کو ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو ذکر کرنے کے مقاصد میں مفسرین نے بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی ہیں اس کے اوپر، اور ان کے بعض مفسرین نے اس کی تشریحات بھی کر دی ہے۔ مثلا الف لام میم کے بارے میں ایک اس میں دیکھا لکھا تھا کہ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبرائیل ہے، میم سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے ذریعے یا قرآن ملتا ہے تو وہاں سے شروع کر دیا گیا۔ لیکن یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے، آخری بات نہیں ہے، یہ صرف اپنی سمجھ کے مطابق کسی نے کہہ دیا۔ ہم تو صرف اس کے مکلف ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کے ضرور اس میں حکمت پوشیدہ ہے، اور اس حکمت کو اب ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، وہ ہم وہ نہیں سمجھ سکتے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید بتا بھی دی گئی ہو، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کھول بھی دیں گے۔ تو اس اعتبار سے چونکہ ہے اللہ کی طرف سے، تو ہم اس کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر قبول کرتے ہیں۔ تو الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اسی طرح کی متشابہ آیات اور بھی ہیں، مثلا بعض آیتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ ثابت ہوتے ہیں، یداہ مبسوطتان، اس طرح کی آیت ہے نا، بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ تو اب ہاتھ، اب اپنے دماغ سے یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہمارے ہاتھ اللہ کے تھوڑے سے بڑے ہوں گے، اب وہاں کیا مراد ہے اللہ کے ہاتھ سے، تو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ حضرات ہم صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ یہاں ہاتھ سے مراد کیا ہے کہ اللہ کی قدرت بڑی وسیع ہے، وہاں ہاتھ سے مراد بھائی میرے ہم محاورے کے طور پر بھی کہیے میرے ہاتھوں کا کام نہیں ہے، یعنی میری وسعت کا کام نہیں ہے، میری طاقت کا کام نہیں ہے، وہاں سے مراد طاقت ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، باقی اللہ ہی جانتا ہے کہ وہاں اللہ کی ہاتھ سے مراد، اللہ کے ہاتھ سے مراد کیا ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں کتاب کی۔ تلک، جیسے مفتی صاحب نے ابھی تھوڑی سی پہلے بتا دیا، اس میں اشارہ ہے، یہ تلک دور کے اشارے کیا جاتا ہے، وہ مؤنث بھی ہے، آیات جمع ہے آیت ان کی۔ اب ترجمہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ آیتیں ہیں، لیکن ہم ترجمہ اس کا کرتے ہیں کہ یہ آیتیں ہیں کتاب کی۔ اب وہ کا ترجمہ ہم یہ سے کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دل کا کسی چیز کی عظمت بیان کرنی ہو تو دور کا اشارہ وہاں لایا جاتا ہے عربی میں، اردو میں چونکہ ایسا نہیں ہے، اس لیے ہم ترجمہ اس کا وہ نہیں کرتے، یہ کرتے ہیں۔ عربی میں کسی چیز کی عظمت بیان کرنی ہو، کسی چیز کو بڑا دکھانا ہو، یعنی اہم دکھانا ہو، تو اس کے لیے تل کا ہاذا کی جگہ تل کا لگا دیتے ہیں، کیونکہ آیتیں بڑی عظیم چیز ہیں اللہ کی، اس لیے وہاں اس کے لیے لفظ استعمال تل کا کیا گیا۔ لیکن اردو میں چونکہ ایسا نہیں ہے، اس لیے ہم اس کا ترجمہ یہ سے کر دیتے ہیں۔ یہ آیتیں ہیں، آیات جمع ہے آیت ان کی، یہ آیتیں ہیں الکتاب الحکیم، ایسی کتاب کی جو حکمت سے بھری ہوئی ہے۔ حکیم، حکمت دانائی کو بھی کہتے ہیں، سمجھ بوجھ، دانائی سے بھری ہوئی کتاب ہے یہ قرآن، دانائی سے بھری ہوئی کتاب ہے، اس کی آیتیں ہیں جو آگے آنے والی ہے۔ اور حکیم سے مراد حکم، محکم یہ بھی ہوتا ہے کہ مضبوط، ایسی کہ اس کے بعد کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کسی اور کتاب کی ضرورت نہ ہونے کا مقصد کیا ہے کہ یہ قیامت تک رہے گی۔ کسی اور کتاب کی ضرورت نہ ہونے کا مقصد کیا ہے کہ اس کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آئے گی۔ کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں کا مقصد یہ ہے کہ کتاب کسی نبی پر نازل نہیں ہوگی، کوئی نبی بھی دوسرا نہیں آئے گا۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، کتاب جو ہے موصوف ہے، الحکیم اس کی صفت ہے،
یہ ایسی کتاب کی آیتیں ہیں جو کہ دانائی سے بھرپور ہے، حکمت سے بھرپور ہے۔ آج میرا خیال سے ابتدائی طور پر اتنا ہی کافی ہے۔ الف لام را، اللہ ہی اس کے معنی بہتر جانتا ہے، اللہ اعلم بمرادہ بذالک۔ تلک آیات، یہ آیتیں ہیں، الکتاب الحکیم، حکمت سے بھری ہوئی کتاب کی۔